الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے جو رواں دواں ہے۔ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق دور جاہلیت میں لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب توہمات پھیلے ہوئے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی وہی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے متعلق مختصر سا بیان کر دیا جائے۔ ماہ سفر کے متعلق دور جاہلیت میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس مہینے میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے کی آمد کو وہ لوگ ایک نحوست سمجھتے تھے اور اس سے بدفعلی لیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات، بعض لوگ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے، شادی بیاہ اور اسی طرح اور دیگر پرمسرت تقریبات کے منعقد کرنے اور اہم امور کا افتتاح کرنے سے ذرا جھجکتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور اس مہینے کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، اور ربیع الاول میں پھر سفر بھی کرتے ہیں اور شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، دیگر بھی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ گویا کہ اس مہینے کو وہ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے اور اسلامی تعلیمات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے 13 تاریخ تک یہ 13 دن جو ہے یہ خاص طور پر منحوس ہیں، ان میں مصیبتیں اور آفتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، چنانچہ وہ 13 تاریخ کو گونگیاں پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط ہے اور اسلامی تعلیمات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض لوگ بالخصوص مزدور اس مہینے کے آخری بدھ کو عید مناتے ہیں، اور مزدور اور کاریگر اس دن کام نہیں کرتے اور اپنے مالکوں سے مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس دن ہر مزدور اور ہر کاریگر کو عیدی اور مٹھائی دی جاتی ہے۔ اور بعض علاقوں میں اس مہینے کے آخری بدھ میں گھی کی چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کو بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کا بہت ہی زور تھا، اب الحمدللہ کافی کمی آئی ہے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے اور اس کا چھوڑنا بھی نہایت ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ارشادات میں نہایت واضح طور پر ان توہمات کی جو زمانہ جاہلیت میں تھے اور جو بعد میں قیامت تک آنے والے غلط خیالات پیدا ہونے والے تھے، اور ماہ سفر کے متعلق جو غلط نظریات پیدا ہونے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ان کی تردید کی ہے اور اس کی نفی کی۔ احادیث تو بہت ہیں، میں ایک دو حدیثیں مختصر طور پر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض ایک آدمی سے دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوتی، ایک ہی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا عدویٰ، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کے جسم پر خارش ہوتی ہے، خارشی اونٹ ہوتا ہے، ہم اس کو اونٹوں کے بالے میں داخل کرتے ہیں جہاں اونٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ سارے اونٹوں کو خارشی بنا دیتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن اجرب الاول، پھر یہ بتاؤ کہ پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ ظاہر ہے کہ اس کو تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے لگائی ہے۔ فرمایا جب اس کو اللہ نے لگائی ہے تو دوسروں کو بھی اللہ نے لگائی ہے۔ اور فرمایا کہ ولا طیرہ، بدفعلی نہیں ہے، نیک فعل تو لے سکتے ہیں، بد فعل بری فعل لینا یہ صحیح نہیں۔ اور فرمایا الو اور سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ لوگ سمجھتے تھے اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جس گھر میں الو آ جائے بس اس میں کوئی نہ کوئی موت واقع ہو یا کوئی بڑی مصیبت آئے، اور سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا عدویٰ ولا سفر ولا غول، کہ ایک آدمی کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور فرمایا کہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ اور فرمایا غول بیابانی کچھ بھی نہیں ہے۔ غول بیابانی کیا چیز ہے؟ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا، بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کچھ جادوگر جنات ہوتے ہیں جو لوگوں میں فتنہ فسادات برپا کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنگل میں کوئی جانور ہوتا ہے جو اپنی شکلیں بدلتے رہتا ہے، لوگوں کو بدرا کر کے ان کو ہلاک کر دیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا فلا غول، یہ کوئی چیز بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی نہ کسی کو بدرا کر سکتا ہے، نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہلاک کر سکتا۔ ہاں اگر اللہ کی منشا ہو، مرضی ہو، تو پھر ان تکلیف پہنچ بھی سکتی۔ شروع میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ حشر کی آیت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں میرا رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہمات سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان باموں میں نہ پڑو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے مہینے کو اور سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، جیسے اور مہینے میں ہم بیاہ شادی کرتے ہیں اس میں بھی بے دھڑک کریں، جیسے اور مہینے میں ہم اپنے کام کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو اس مہینے میں بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ نقصان ہو بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آدمی سفر کے مہینے میں شادی کرے اور وہ نہ چلے اور وہ صفر ہو جائے، یعنی اس میں جو ہے وہ طلاق ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ہر مہینے میں ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ ربیع الاول میں شادی ہوتی ہے اور وہ نہیں چلتی، طلاق تک نوبت آ جاتی۔ کئی دفعہ کسی اور مہینے میں آدمی کوئی کاروبار شروع کرتا ہے وہ نہیں چلتا۔ اب یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس مہینے میں کوئی نحوست، غرض ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں،
کوئی دن منحوس نہیں، سارے دن اللہ کے مبارک ہیں، مہینے بھی مبارک۔ اس طرح کی بدفعلی لینا جو ہے وہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔